القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. جزاک اللہ۔ والقاعدة الثالثة، تیسرا قاعدہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پایا، آپ غالب آئے، غالب ہوئے لوگوں پر جو اپنے عقیدوں میں مختلف تھے، اپنی عبادات میں مختلف تھے۔ اس قاعدے کی بنیاد آپ پہلے سمجھ لیجیے۔ آج لوگ صالحین کو پکارتے ہیں، انبیاء کو، ملائکہ کو پکارتے ہیں، اور اگر ان پر رد کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے تو جواب دیتے ہیں کہ جو قرآن نے مشرکین مکہ پہ رد کیا تھا تو اس بنا پر کیا تھا کہ وہ بتوں کے پجاری تھے، پتھروں کے پجاری تھے۔ ہم پتھروں کو نہیں پوجتے بلکہ صالحین کو پوجتے ہیں، انبیاء کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ وہ اصنام اور احجار کو پکارتے تھے، پتھروں کو، اور ہم صالحین کو اور انبیاء کو پکارتے ہیں۔ تو بڑا یہ فرق ہے ہمارے پکارنے میں اور ان کے پکارنے میں۔ شیخ نے یہ قاعدہ قائم کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق ہر قسم کے مشرکین سے قتال کیا، کوئی فرق نہیں کیا، کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ ہر قسم کے شرک کرنے والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا اور قتال کیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو نبیوں کو پکارتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو ملائکہ کو پکارتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو سورج اور چاند کے پجاری تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو بتوں کو پکارتے تھے، درختوں کو پکارتے تھے۔ یہ شرک کی انواع تھی، اقسام تھی نبی علیہ السلام کے دور میں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان میں تفریق نہیں کی، کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا کہ نبیوں کے پکارنے والے کا درجہ کچھ اور ہو اور بتوں کے پجاری کا درجہ کچھ اور ہو۔ دونوں کا معاملہ شرک پر قائم ہے اور کفر پر قائم ہے۔ تو آج جو عذر پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن نے تو اس شرک کی تردید کی ہے جس کا تعلق پتھروں کی پوجا سے تھا، ہم تو انبیاء اور ملائکہ اور صالحین کو پکارتے ہیں۔ ان میں فرق ہونا چاہیے۔ فرق کیسے ہو؟ اللہ کے حبیب نے فرق نہیں کیا، بلا تفریق ہر طبقے سے، ہر قوم سے آپ نے جنگ بھی کی، ان پر غلبہ بھی حاصل کیا، اور کوئی فرق نہیں کیا۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین، نبی علیہ السلام غالب آئے مختلف لوگوں پر، فی عباداتہم، اپنی عبادات میں مختلف تھے، متفرق تھے۔ کیسے؟ منہم من یعبد الملائکہ، ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو فرشتوں کو پوجتے تھے، ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور کچھ لوگ وہ تھے جو انبیاء اور صالحین کی، نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور کچھ وہ لوگ تھے جو درختوں اور پتھروں کو پوجتے تھے، ومنہم من یعبد الشمس والقمر، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو سورج اور چاند کو پوجتے تھے۔ یہ سارے پجاری، یہ سارے پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھے،
اور آپ نے کوئی فرق نہیں ملحوظ رکھا ان میں سے کسی کے ساتھ کہ پتھر میں اور سورج میں فرق کیا جائے. پتھر ایک بے جان چیز ہے، جماد ہے، اور سورج ایک متحرک چیز ہے. سورج کی دھوپ سے اناج، فصلیں پیدا ہوتی ہیں. سورج کا بڑا کردار ہے ہماری معیشت میں. تو پتھر میں اور سورج میں فرق ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں کیا. اگر کوئی پتھر کا پجاری ہے وہ بھی مشرک ہے، اور سورج کا پجاری ہے تو وہ بھی مشرک ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شراکت قائم کرنا، وہ شراکت کسی کی ہو، وہ قابل مذمت ہے، اور وہ کفر اور شرک پر قائم ہے. اب سوال یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ شرک کی ساری صورتیں موجود تھیں؟ یہ آپ نے کہاں سے لیا کہ اس دور میں سورج کے پجاری تھے، چاند کے پجاری تھے، صالحین کے پجاری تھے، انبیاء اور ملائکہ کے پجاری تھے؟ یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو آئیے قرآن پڑھتے ہیں. فرمایا کہ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، نبی علیہ السلام نے ان سب سے لڑائی مول لی، جہاد کیا اور قتال کیا، اور کوئی فرق نہیں رکھا، فرق نہیں رکھا. دلیل والدلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. قتال کرو ان سے، لڑو ان سے. کن سے؟ مشرکین سے. کون سے مشرکین سے؟ کسی طبقے کی تحدید ہے کہ لڑو بتوں کے پجاری سے، باقیوں کو چھوڑ دو؟ نہیں. وقاتلوہم، یہ ہم ضمیر، اس کا مرجع مشرکین. کوئی بھی مشرک ہو اور کسی بھی قسم کا شرک، پتھروں کو پوجتا ہو، چاند اور سورج کو پوجتا ہو، یا انبیاء اور صالحین کو پوجتا ہو، یعنی قرآن نے بلا تفریق تمام مشرکین سے قتال کا حکم دیا. اور کب تک قتال کرو؟ حتی لا تکون فتنہ، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. جب تک فتنہ باقی ہے اس وقت تک لڑنا ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہے. یہاں فتنے سے مراد شرک ہے. جب تک شرک موجود ہے، چاہے وہ شرک چاند اور سورج کی عبادت کا ہو، یا صالحین کی عبادت کا ہو، یا انبیاء کی عبادت کا ہو، یا ملائکہ کی عبادت کا ہو، یہ سب شرک ہے. جب تک یہ شرک موجود ہے اس وقت تک ان سے قتال کرو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جب تک سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم نہ ہو جائے. بتوں کی عبادت، چاند اور سورج کی عبادت، انبیاء اور صالحین کی عبادت، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے اور ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے قتال کرنا ہے اور لڑائی کرنی. یہ تو کوئی ایک عام دلیل، ہر مشرک سے قتال کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور کسی مشرک کی تفریق نہیں ہے، کسی کا استثناء نہیں ہے کہ پتھر کے پجاری سے لڑائی کر لو لیکن ملائکہ کے پوجا کرنے والے کو چھوڑ دو. کوئی استثناء نہیں. سب سے قتال کرو، اور اس وقت تک کرو جب تک فتنہ یعنی کہ شرک باقی، جب تک سارا دین اور عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قائم نہ ہو جائے اس وقت تک قتال کرو. یہ تو آیت کریمہ عام تھی. اب جو شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں ہر قسم کے پجاری موجود تھے، چاند سورج کے، ملائکہ کے، انبیاء کے، ان کے دلائل شیخ ذکر فرما رہے ہیں. جی. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. بارك الله فيك. بدلیل الشمس والقمر قوله تعالی، یعنی اس دور میں چاند اور سورج کے پجاری موجود تھے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ کی نشانیوں میں رات اور دن ہے اور سورج اور چاند ہے، مت سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے، واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی خلقہن، جو ان سب کا خالق ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو اور توحید کے عقیدے کو اپنانا چاہتے ہو۔ اب یہاں خالق کائنات نے لوگوں کو روکا کہ چاند اور سورج کی عبادت نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دور میں ایسے عناصر موجود تھے اور ایسے لوگ موجود تھے جو چاند اور سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو چاند اور سورج کے پجاری اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں موجود تھے۔ اس کی ایک دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ عند طلوع الشمس وعند غروبها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اوقات میں نماز پڑھنے سے روک دی مطلقاً۔ ان دو اوقات میں نماز پڑھنا ناجائز ہے اور حرام ہے، ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور دوسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے دوران نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اس کی علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ یہ دو اوقات سورج کے پجاریوں کے اوقات ہیں، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ ان دو اوقات میں سورج کو سجدہ کرتے ہیں، ایک طلوع کے وقت اور دوسرا غروب کے وقت۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے ان دو اوقات میں نماز کو حرام قرار دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ عباد الشمس اور عباد القمر اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں تھے، اور اس نوع کا شرک اس دور میں موجود تھا، اور نبی علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں کیا کہ عباد الشمس کا شرک جو ہے وہ ہلکی نوعیت کا ہے، اور جو پتھروں کے پجاری ہیں ان کا شرک بھاری نوعیت کا ہے، کیونکہ پتھر تو ایک جماعت چیز ہے اور سورج ایک متحرک چیز ہے، اور سورج کی جو دھوپ ہے، اس کی تپش ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور پتھر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کوئی فرق آپ نے ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ دونوں کو برابر رکھا۔ اور بدلیل الملائکہ، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں فرشتوں کے پجاری بھی موجود تھے، جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ تمہیں کہیں حکم نہیں دیتا
تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دور میں فرشتوں کو رب ماننے والے موجود تھے اور انبیاء کرام کو رب ماننے والے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ انہیں رب ماننے کا اللہ نے کہاں حکم دیا؟ ایسا امر کہیں موجود نہیں۔ یہ تمہاری اپنی ذاتی خواہشات ہیں اور ذاتی بدعقیدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں حکم نہیں دیتا کہ تم ملائکہ کو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو، رب مان لو۔ اس کا معنی اس دور میں ملائکہ کو رب ماننے والے موجود تھے اور انبیاء کو رب ماننے والے موجود تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو برابر قرار دیا ان کے جو پتھروں کے پجاری تھے۔ شرک یہ بھی ہے اور شرک وہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اس کی ذات یا صفات میں آپ کسی کو شریک ٹھہرائیں، خواہ وہ نبی ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو، باعتبار شرک ہونے کے دونوں برابر اور دونوں مساوی قابل مذمت، دونوں سے قتال فرض ہوگا اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی جو آپ کا فعل اور آپ کے قدوہ اور اسوہ کے مطابق۔ دلیل الانبیاء، انبیاء کے پجاری بھی موجود تھے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لو؟ یہ تعلیم تم نے دی تھی۔ اس کا معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے اور ان کی عبادت کرنے والے موجود تھے، ان کی والدہ کو پکارنے والے اور ان کو معبود ماننے والے موجود تھے۔ یہ بھی شرک ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان سے بھی قتال روا رکھا، اور ان کے شرک میں اور مشرکین مکہ کے شرک میں آپ نے کوئی فرق نہیں کیا۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ قضیہ پیش ہوگا اور اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا تم یہ تعلیم دے کر آئے تھے کہ میری اور میری والدہ کی پوجا کرو اور ان کو الہ مانو؟ اس کا معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا گیا، ان کی والدہ کو معبود مانا گیا۔ یہ شرک ہے۔ تو ان کے اس شرک میں اور مکہ کے مشرکین میں جو پتھروں کے پجاری تھے کوئی شرک، کوئی فرق نہیں ہے، باعتبار شرک ہونے کے دونوں کی حیثیت مساوی۔ بدلیل الصالحین، صالحین اور نیک لوگوں کو پکارنے والے، ان کی پوجا کرنے والے، یہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کون زیادہ قریب ہوتا ہے، مسابقت اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس آیت کا معنی اس کے اسباب نزول سے واضح ہوگا۔ اس کے دو اسباب نزول، ایک تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو الہ ماننے والوں کے رد میں۔ یہودیوں نے عزیر کو پوجا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو پوجا اور ان کو الہ مانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کو تم پوج رہے ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی ماں یا عزیر علیہ السلام، یہ تو خود اللہ کے بندے ہیں۔ یدعون، یہ خود اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کے محتاج ہیں،
اللہ کے دربار کے فقیر ہیں، اللہ کے دربار کے سوالی ہیں، جن کو تم پوچھتے، جن کو تم الہ مانتے ہو۔ یدعون، وہ خود اللہ کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وسیلہ کا معنی اطاعت، اپنے رب کی اطاعت کر کے اس کی رضا جوئی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ ایہم اقرب، اور ان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے، مسابقت کا پہلو، آگے بڑھنے کا پہلو۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یرجون رحمت، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات کن کی ہیں؟ جن کو تم پوچھتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی والدہ کی، عزیر علیہ السلام کی، جن کو تم پکارتے ہو وہ خود اللہ کو پکارتے ہیں۔ آپ اپنی اس معاشرے میں دیکھیں، فقیر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ کبھی کسی فقیر نے کسی دوسرے فقیر سے بھیک مانگی؟ ہمیشہ فقیر کسی مالدار کو دیکھتا، کسی دکاندار کو دیکھتا اور اس سے بھیک مانگتا۔ اب ایک بھیک مانگتا ہوا جا رہا ہے، سامنے سے ایک اور بھیک مانگتا ہوا آ رہا ہے، تو اس بھکاری نے اس بھکاری سے کبھی بھیک مانگی؟ ہمیشہ جو دے سکتا ہے اس سے فقیر مانگتا ہے۔ تو تم جن کو پکارتے ہو اور جن کے تم سوالی بنے بیٹھے ہو، وہ تو خود سوالی ہیں، خود پکارتے ہیں، خود اللہ کے محتاج ہیں، اس کے دربار کے فقیر ہیں۔ دوسرا اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ کچھ انسان جنوں کے پجاری تھے اور جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور جن ان کی عبادت کی بنا پر سرکشی کا شکار تھے۔ جیسا کہ روایت موجود ہے کہ جاہلیت کے دور میں ایک شخص سفر پہ نکلا، کسی جنگل میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، تو جنگل میں داخل ہوتے وقت وہ پکارتا کہ اعوذ بسید ھذا الوادی من شر سفہاء قومہ، کہ میں اس جنگل، اس وادی کا جو سردار جن ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی قوم کے بے وقوفوں کے شر سے۔ فزادوہم رہقا، ان کی طغیانی میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعوت آئی تو ان جنہوں نے اسلام قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ اللہ کے دربار کے سوالی، یدعون، اللہ کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور اپنے رب کے دربار کی طرف اطاعت کے وسیلے کے متلاشی۔ تو ان کو پکارنے کا کیا معنی؟ ایک فقیر دوسرے فقیر کو پکار سکتا؟ جبکہ تم سب فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو، تو ضروری ہے کہ سب اللہ کو پکارو۔ اپنے جیسے فقیر کو کیوں پکارتے ہو؟ چنانچہ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس دور میں بھی صالحین کو پوجنے والے موجود تھے، نیک لوگوں کی عبادت کرنے والے موجود تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے شرک کو اہل مکہ کے شرک کے برابر ہی قرار دیا، تو فرق نہیں کیا۔ وہ دلیل الاشجار والاحجار قولہ تعالی، اور پتھروں اور درختوں کی پوجا، اس کی دلیل کیا ہے؟ پتھروں کی پوجا کی دلیل اور درختوں کی پوجا کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اللات اور منات اور عزی مشرکین کے تین معبود تھے۔ لات ایک بت تھا طائف میں جو بہت ہی منقوش نقش و نگار اس پر کیا گیا تھا، اور اس پر ایک قبہ بھی تعمیر تھا، اور اس قبے کو پردوں سے ڈھانپا گیا تھا، یعنی خانہ کعبہ سے ایک تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور یہ بت ثقیف، بنو ثقیف کا بت معروف تھا لات۔ لات اگر تا کے سکون کے ساتھ ہو
یعنی تا ساکن ہو، تمہارا صنم بت، اور لات اگر تشدید کے ساتھ ہو، لات تا کی تشدید کے ساتھ، پھر اسم فاعل کا صیغہ ہوگا لت یلت، لات ستو بنانے والا۔ یہ ایک صالح شخص موجود تھا جاہلیت کے دور میں، بیت اللہ کی خدمت کرتا تھا، اور بالخصوص جب حاجی آتے موسم حج میں تو ان کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ اسی شخص کے یعنی شباہت پر یہ بت بنایا گیا جس کو لوگ پوجتے تھے۔ تو علی کل حال بتوں کے احجار کے پجاری موجود تھے۔ اسی طرح العزیٰ، عزیٰ بھی ایک بت تھا، بلکہ عزیٰ یہ درختوں کا جھنڈ تھا وادی النخلہ میں۔ وادی النخلہ مکہ اور طائف کے درمیان یہ وادی موجود ہے، وادی النخلہ، ان میں درختوں کا ایک جھنڈ تھا جو عزیٰ کہلاتا تھا، اور اس کے اندر شیاطین بھی موجود تھے جو بولتے تھے، کیونکہ شیاطین کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا، تو جو بھی وہاں آتا وہ اندر سے آوازیں سنتا، جس سے وہ لوگ قائل ہوتے کہ یہ معبود ہیں اور ہماری مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہیں۔ تو یہ شیاطین لوگوں سے باقاعدہ باتیں کرتے تھے، یہ عزیٰ۔ اور تیسرا جو ہے وہ منات۔ منات بھی ایک چٹان ہے جو کہ جبل قدید کے پاس ہے۔ جبل قدید کے پاس ایک چٹان ہے، اور جبل قدید مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اس کے قریب ہی ایک چٹان واقع تھی جس کو لوگوں نے منات کا نام دے کر اس کی عبادت کی۔ بنو خزاعہ یہ قبیلہ، اس کا یہ بنایا ہوا بت تھا جس کی مشرکین پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے یہ تین بت، جن میں سے دو پتھر ہیں اور ایک درختوں کا جھنڈ، جس سے ثابت ہوا کہ اس دور میں پتھروں کے پجاری بھی موجود تھے اور درختوں کے پجاری بھی موجود تھے۔ درختوں کی پوجا کی ایک دلیل اور ہے، ایک حدیث جو شیخ نے نقل کی، جس کے راوی ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے جنگ حنین کے لیے، وادی حنین کی طرف نکلے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے۔ ونحن حدثاء عہد بکفر، ہمارا کفر کا دور نیا نیا تھا، یعنی ہم نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر فتح مکہ سے فارغ ہو کر پھر آپ نے رخ کیا حنین کا۔ تو اس فتح کے موقع پر جو مشرکین مکہ اسلام لائے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، ان کی تعداد 2000 تھی۔ اور جب مکہ سے حنین کی طرف چل پڑے، وَلِلْمُشْرِكِينَ السِّدْرَةُ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُنُوتُونَ بِأَصْلِحَتِهِمْ، مشرکین کا ایک درخت تھا سدرہ، بیری کا درخت، اس کے ساتھ ان کے دو عقیدے تھے۔ ایک اس درخت کی مجاورت کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، اور اس مجاورت کو وقار خیر قرار دیتے تھے، اور دوسرا اپنے اسلحے لٹکانا، اپنے ہتھیار اس کے ساتھ معلق کرنا۔ جب بھی کوئی مشن ان کے سامنے ہوتا، کوئی سفر درپیش ہوتا، تو رستے میں اس درخت کے پاس سے گزرتے اور اپنا اسلحہ اس پہ لٹکاتے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس طرح ہمیں برکت حاصل ہوگی اور دشمن پر غلبہ ہم پائیں گے، اور یہ لٹکانا نصرت کا باعث ہوگا، مدد کا باعث ہوگا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو مانا مشرکین مکہ اس درخت کے تعلق سے شرک کا شکار تھے، اور دو عمل تھے، ایک مجاورت کا اور دوسرا اسلحے لٹکانے کا، شرک کا شکار تھے۔ چنانچہ یہ نئے مسلمان جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، جب حنین کے لیے نکلے تو راستے میں یہ درخت آ گیا سدرہ، بیری کا۔ اس درخت کا نام ذات انوات تھا۔ تو بیری کے پاس سے ہم گزرے، فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات،
کہ جیسے ان مشرکین کا ذات انواد درخت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے ہیں، ہمارا بھی ایسا ایک درخت بنا دیں جس کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکائیں اور وہ فتح کا باعث ہے۔ جیسے ان کا ایک درخت ہے بابرکت، ایسا ہمیں بھی ایک دے دیجیے، ہمارے لیے مقرر کر دیجیے، تاکہ جب بھی کوئی مہم درپیش ہو جنگ و جدال کی تو ہم اپنا اسلحہ اس پہ لٹکائیں اور وہ عمل ہماری فتح اور غلبے کا باعث ہے۔ یہ ان صحابہ نے مطالبہ کیا جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ آج کے دور کا تکفیری ہوتا تو کفر کا فتویٰ لگا دے کہ تم نے کفر کی، اور شرک کفر ہے، شرک کفر ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ کیوں؟ ان کی جو بات کا ظاہر ہے، جو ان کی بات کا ظاہر ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، لیکن ان کا باطن معلوم نہیں۔ اور کفر کا حکم ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے، ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے۔ ان کا ظاہر تو سن لیا لیکن باطن ان کا معلوم نہیں، کیونکہ بیچارے نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی توحید ان تک مکمل پہنچی ہی نہیں، ان کا ادراک ابھی ادھورا ہے، ان کو تعلیم کی، تربیت کی ضرورت ہے، دعوت کی ضرورت ہے، تو اس سے ان کا عذر یقیناً ملحوظ رکھا جائے گا۔ تو کفر کا حکم ایسا حکم ہے جو دو چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، ایک بندے کا ظاہر، دوسرا باطن۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک شخص مناظرہ کرے اور موضوع اللہ کا عرش پہ استوا، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے استوا کا انکار کرتا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا اللہ کے عرش کا استوا اگر میں کروں تو میں کافر ہوں، لیکن میں تجھے کافر نہیں کروں، کیونکہ میرے سامنے تیرا ظاہر ہے، تیرے باطن کو میں نہیں جانتا، تیرے اندر کی کیفیت کو میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ اللہ کا استوا ثابت ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے بالکل ثابت اور روشن۔ تو اگر میں انکار کروں گا میں کافر ہوں، کیونکہ تجھے کافر نہیں کہوں گا، کیونکہ میں تیرے باطن کو نہیں جانتا۔ تو اس عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، جو اپنے کسی بھائی کو کافر کہہ دے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا تو وہ جس کو کہا ہے، اور اگر وہ نہیں تو پھر کہنے والا کافر۔ تو ایسی بات آپ کیوں کرتے ہیں جس کی زد میں آپ کے خود آنے کا امکان؟ اگر وہ کافر نہیں ہے، اللہ کا علم ہے، تو آپ کافر، تو ایسا حکم کیوں لگاتے ہیں جس کی زد میں آپ خود آ سکتے؟ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ بہرکیف ان 9 مسلم جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک درخت کا تقاضا کیا، ذات انوات، جس کے ساتھ اپنے اسلحے معلق کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ انہا سنن، کیسا طریقوں کی مطابقت، تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسا ان کا معبود، ہم اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کریں۔ جب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ دریا عبور کر گئے، اس وقت انہوں نے ایک قوم کو دیکھا بچھڑے کے پجاری، تو انہوں نے کہا کہ جیسا اس قوم کا معبود ہے جس کو یہ دیکھ رہے ہیں، ایسا ایک معبود ہمارا بھی مقرر کر دیں، بنا دیں، جس کی ہم پوجا کریں۔ تمہارا یہ مطالبہ بالکل بنی اسرائیل کے
مطالبے جیسا ہے۔ اور یہاں بھی شیخ کے موقف کی تائید ہو رہی کہ نبی علیہ السلام نے دونوں شرکوں کو برابر قرار دیا۔ حالانکہ ان صحابہ کا مطالبہ درخت کا تھا، ان کا مطالبہ پورے الہ کا تھا۔ فرق ہے یا نہیں؟ کہاں ایک درخت اور کہاں پورا معبود، فرق ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برابر قرار دیا، کیونکہ اس درخت کو بھی تم باعتبار اخذ برکت کے اللہ کے شریک بنا رہے اور وہ اس الہ کو اللہ کا شریک بنا رہے، تو بحیثیت شراکت داری کے دونوں کا عمل قابل مذمت ہے اور مساوی ہے۔ یہ نہیں کہ جو درخت کا پجاری ہے اس کا عمل زیادہ ہیبتناک ہے اور جو ایک الہ کا باقاعدہ پجاری ہے اس کا عمل کم ہیبتناک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو برابر قرار دیا۔ بہرکیف یہ سارے دلائل اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہر قسم کے مشرک موجود تھے، سورج اور چاند کے پجاری موجود تھے، انبیاء اور صالحین کے پجاری موجود تھے، فرشتوں کے پجاری موجود تھے، پتھروں کے اور درختوں کے پوجا کرنے والے بھی موجود تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان سب پر غلبہ پایا، سب کے خلاف اعلان جہاد کیا، لڑائیاں لڑیں، اور کسی مشرک کے شرک میں آپ نے فرق نہیں کیا۔ تو آج یہ فرق کی بات کیوں ہو رہی؟ جو کتاب و سنت نے جو شرک کی مذمت کی ہے وہ پتھروں کے تعلق سے تھا، بتوں کے تعلق سے تھا، اور ہم تو صالحین کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا معنی یہ ہے، یہ بڑا ذری قاعدہ، یہ تیسرا قاعدہ بڑا ذری قاعدہ کہ کوئی فرق نہیں۔ اور آج اس فرق کی بنا پر جو لوگ باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کا عمل بالکل باطل، شریعت کے مقاصد کے خلاف۔